بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نولکھی کوٹھی لکھنے والے مصنف علی اکبر ناطق کے بارے میں۔ ان کی پیدائش 1977 میں ہوئی۔ پاکستانی ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں اور شاعر ہیں۔ وجہ شہرت ان کی ناول نولکھی کوٹھی ہے۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے، جن میں سے ایک مجموعہ ہے قائم دین افسانوی مجموعہ، اس پہ انہیں UBL اعزاز ملا ہے۔ علی اکبر کے خاندانی حالات کی بات کریں تو ان کا خاندان 1947 کے فسادات میں فیروز پور سے شہر اوکاڑا کے نوائی گاؤں 3212 میں آباد ہوا، یعنی 1947 میں یا 1947 میں ہجرت کر کے ان کا خاندان اوکاڑا منتقل ہوا۔ چونکہ ایک متوسط طبقے کے گھر سے تعلق تھا تو یہاں پہ علی اکبر ناطق نے 15 سال تک راج مستری کے طور پر کام کیا اور ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے MA کیا۔ 1998 میں بسلسلہ روزگار سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ گئے۔ وہاں سے واپسی پر اسوا کالج اسلام آباد میں بطور استاد شعبہ اردو میں مقرر ہوئے۔ 2017 کے وسط میں یونیورسٹی آف لاہور سے بطور پروفیسر کام کیا اور پھر اپنے گاؤں اوکاڑا جو کہ 3212 تھا واپس چلے گئے۔ 2020 کے ستمبر میں دوبارہ اسلام آباد منتقل ہو گئے اور پہلا افسانہ مامار کے ہاتھ لکھا، اور یہ ایسا افسانہ تھا جس کا ترجمہ محمد حنیف نے امریکہ سے شائع ہونے والے گرانٹا ادبی جریدے میں بھی شائع کیا۔ افتخار الف کے دور میں مقتدرہ قومی زبان میں بھی رہے۔ 2009 میں آج میں ایک کراچی کا جریدہ ہے، ان کے 5 افسانے شائع ہوئے۔ دنیا زاد نے 10 نظمیں شائع کی تو اچانک ہر طرف ان کی شہرت پھیل گئی۔ 2010 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ بے یقین بستیوں میں آج جریدے میں کراچی سے چھپا اور یہ بھی UBL ایوارڈ کے لیے نامزد ہوا۔ 2012 میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ قائم دین چھپا، جسے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا اور اسے بھی UBL ایوارڈ ملا۔ 2013 میں ان کا دوسرا شعری مجموعہ یاقوت کے ورق آج کراچی سے چھپا۔ یہ تمام کتابیں انگلش اور جرمن میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں، اس سے آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ لگا لیں، اور پینگوئن انڈیا بھی ان کو شائع کر چکا ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد ہے: نولکھی کوٹھی ناول ہے، فقیر بستی میں تھا، مولانا محمد حسین آزاد کی سوانح عمری ہے، قائم دین جو UBL ایوارڈ بھی حاصل کر چکا ہے افسانوں کا مجموعہ ہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا، شاہ محمد کا تانگا یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، سرمنڈل کا راجہ، در عدالت اعلیٰ، سبز بستیوں کے غزال، ریشم بننا کھیل نہیں، یاقوت کے ورق، حیت شعر اقبال کی شاعری کا جائزہ اور کوفہ کا مسافر، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اگر ہم نولکھی کوٹھی کی بات کریں تو اس کی بنیادی کہانی ضلع فیروز پور کے گاؤں جھنڈو والا کے ایک ذمہ دار سودا سنگھ اور جودھا پور گاؤں کے ایک ذمہ دار غلام حیدر کی خاندانی دشمنی پر مشتمل ہے، یعنی جھنڈو والا گاؤں کا ذمہ دار سودا سنگھ اور جودھا پور گاؤں کا ذمہ دار غلام حیدر آپس میں ایک دوسرے کے درمیان دشمن تھے اور ایک دوسرے کے درمیان خونی مقابلہ جاری تھا۔ دونوں ذمہ داروں کے باہمی لڑائی جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے اس وقت کا ایک انگریز جو کہ سرکاری افیسر تھا، ولیم تاج برطانیہ کے پورے تمطراق کے ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح جھنڈو والا اور جودھا پور کے گاؤں کے دونوں ذمہ دار آپس میں صلح اور سلوک سے رہیں۔ دوسری طرف ولیم کی کوشش تھی کہ ان دونوں ذمہ داروں کو انگریز سرکار کی احساس برتری اور حکمرانی کے تابع رکھا جائے، لیکن دونوں ذمہ دار
غلام حیدر اور سودا سنگھ دو چھوٹے مسلمان جنگجو ذمہ دار غلام حیدر کے کھیتوں پر چڑھائی میں سودا سنگھ کے ساتھی بن جاتے ہیں، یعنی وہ غلام حیدر کے زیر تابع تھے، لیکن چھوٹی سی لڑائی میں وہ کس کی طرف چلے گئے؟ سودا سنگھ کی، اور آخر کار اسی لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ سودا سنگھ کو بھی غلام حیدر قتل کر دیتا ہے اور پھر اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ کئی سال مفرور رہنے کے بعد نواب ممدوٹ سے پرانی ایچسن کی دوستی کے باعث اپنے جرائم معاف کرواتا ہے اور سیاسی کارکن بن کر اپنے گاؤں بڑی دھوم سے واپس آ جاتا ہے۔ تقسیم کے وقت جب گاؤں پر سکھوں کی یلغار ہوتی ہے تو غلام حیدر جو ہے بڑی بے جگری اور بہادری سے لڑتا ہے، لیکن ستلج پار کرتے ہوئے گورکھا سپاہیوں سے لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے۔ اور باقی رہا ولیم، جو ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باپ دادا بھی ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے تھے، وہ واپس نہیں جانا چاہتا اور اوکاڑا کے مضافاتی علاقے میں ایک 9 لکھی کوٹھی بنواتا ہے جو ولیم کے باپ نے بنوائی تھی، اور اس میں رہائش پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن تقسیم کے بعد سول سروسز میں ایڈجسٹ نہ ہونے کے باعث یعنی وہ جاب نہیں کر سکتا، آخر یہ کوٹھی کھو دیتا ہے، ضعیف، بیمار اور نیم خطبی حالت میں ایک دن مر جاتا ہے۔ اب اس ناول کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ ناول کے کل صفحات 448 ہے۔ اس ناول کا موضوع متحدہ ہندوستان کے وسطی پنجاب کے حالات، تہذیب و ثقافت اور پھر تقسیم کے نتیجے میں ہونے والے فسادات، قتل و غارت اور جائیداد کی ملکیت کے لیے بااثر افراد کا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا دکھایا گیا ہے۔ ناول کی مقبولیت کا اندازہ اس کے اشاعت سے ہوتا ہے تو 9 لکھی کوٹھی جو ہے وہ پے در پے شائع ہوا اشاعت اول 2014 میں، اشاعت دوم 2015 میں، اشاعت سوم 2018 میں، چہارم 2018 میں پھر ہوئی 2019 میں، پھر چھٹی دفعہ اس کی اشاعت 2020 میں ہوئی، یعنی 6 دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے۔ قارئین اس ناول میں دلچسپی لیتے ہیں جس کا اسلوب اور موضوع جو ہوتا ہے وہ بہترین ہو اور کردار زندہ جاوید ہو۔ تو اس حوالے سے انتظار حسین اس ناول کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی اکبر ناطق کا فکشن حقیقت اور کہانی کے پیچیدہ پہلوؤں کو سامنے لے کر آتا ہے۔ وہ دیہات اور اس کے کرداروں کی بازیافت کا آدمی ہے اور حقیقی طور پر سن آف سویل ہے۔ وہ احمد ندیم قاسمی کی طرح دیہات کا رومان پیش نہیں کرتا بلکہ کرداروں کو حقیقت عطا کرتا ہے۔ ناول کے کل حصے 56 ہیں، 4 کردار ہیں۔ پہلا ولیم، دوسرا غلام حیدر، تیسرا سودا سنگھ اور چوتھا مولوی کرامت۔ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ضمنی کردار آتے رہتے ہیں۔ ناول کے آغاز جو ہوتا ہے وہ ولیم سے ہوتا ہے، جو 8 سال کے بعد انگلستان سے تعلیم مکمل کر کے ہندوستان بذریعہ بحری جہاز آتا ہے اور ہندوستان کو اپنا مادری وطن سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا پردادا گوگیرا، دادا ہال ہائیڈ اور والد جانسن یہاں پر ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں، اور وہ خود بھی اسسٹنٹ کمشنر بن کر واپس آیا ہے۔ ماضی کے سفر پہ ولیم نکلتا ہے اور اپنے بچپن کے دوستوں اور رشتہ داروں کو دیکھتا ہے۔ اقتباس: آنکھوں کے پردوں پر وسطی پنجاب کی یادیں تصویریں بناتی گئی۔ مال روڈ پر موجود پرآسائش بنگلہ، مامائیں، خادم اور دیگر ملازموں کی فوج ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ 8 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا جب وہ اپنے باپ، ماں اور گھر سے دور انگلستان کی اکتا دینے والی تعلیم اور ٹھٹھا دینے والی سردی کے گوروں میں بیٹھا انتظار کاٹتا رہا اور لڑکپن کی ہواؤں کو تصور میں لاتا رہا۔ ناول نگار نہایت ہنرمند ہے۔ اس نے تاریخ اور فن کو اس طرح ملایا ہے کہ بناوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ ولیم کا چونکہ مادری وطن یا ہندوستان ہے، اس لیے وہ اسے بہت پسند ہے اور اس کے مختلف اجزاء میں زرعی اصطلاحات اور تعلیم کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ ناول نگار نے
ناول نگار نے متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت اور ان کی ذہنی سازشوں کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ ان کے اندر مقامی باشندوں کے لیے زہر بھرا ہوا تھا۔